بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کل بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، بنی اسرائیل۔ یہ قوم یہودیت کے نام سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، تو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے تو 100% اس سے بچنا چاہیے، ہیلے بہانے سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت کسی کام سے روکا گیا ہو 100% اسے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ہیلے کیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ اور ایک ان کے اندر عادت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واقعات کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس سے ہم لوگ سبق حاصل کریں۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو جب اللہ نے دیا ہے تو اس حکم کو کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر اس کام کو ایسا کرے تو کیسا رہتا، ویسا کرے تو کیسا رہتا، اور اس کے تعلق سے اور کی وضاحت کرو۔ نہیں، بیکار سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی بیکار سوال کر کر پریشانی اٹھا لیتا ہے، سوال اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اگر جو کام اسے کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اگر وہ کام بڑے آسانی سے کر لیتا تھا، لیکن اس نے سوال کر کر اپنے آپ پر پریشانی ڈال دی۔ ایسا ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا کہ بنی اسرائیل میں کیا واقعہ ہوا کہ تورات اترنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس کے بھتیجے کے دل کے اندر اب مال کا حرص، لالچ پیدا ہوا، دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی نہیں کر رہا اور وراثت میں اسے مال بھی نہیں مل رہا، مر بھی نہیں رہا آدمی، تو اس نے کیا کیا، راتوں رات اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ قتل کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کا ایک جو شہر تھا، اس شہر کے دروازے پر لے جا کر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ جب صبح اٹھا تو واہ اللہ کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا، قتل کر دیا، اور اس کی لاش تمہارے دروازے پر ملی ہے، تم لوگوں نے مال کی وجہ سے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، الزام بنی اسرائیل پہ لگانے لگا۔ اب ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی تو فون لگاتے، نہیں وہ تو بھاگ کر آتے، دیکھو مولانا کاتبی حساب دار کو کون اٹھایا، دیکھو بولو گھر والے اٹھائے گی، باہر والے اٹھائے گی، کون اٹھائے گی، کیا ہوا، پوچھنے آتے نا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم پر اب پریشانی آ گئی ہے، اگر الزام ہم پر ثابت ہو گیا تو ہمیں دیت دینا پڑے گا، حالانکہ ہم لوگوں نے جرم نہیں کیا، آپ تو اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات چیت کرنے والے ہیں، اللہ سے معلوم کر کے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، تاکہ اس کے الزام سے ہم لوگ بری ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے تم کہہ دینا اپنے قوم سے ایک گائے کو ذبح کرے، اور گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارے، یعنی لگائے اسے، تو مردہ زندہ ہوگا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، پھر وہ مر جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردے پر مارو، وہ زندہ ہوگا تو بتا دے گا کون اس کا قاتل ہے، قتل کرنے والا کون ہے، بتا دے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نام بتانے کے لیے گائے کو ذبح کرنا، یہ کیا بڑا عجیب بات، کیا تم مذاق کر رہے کیا ہمارے سے، یہ کیا عقل کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق کرتے ہیں، اس کے حکموں کی وقات نہیں رکھتے، عظمت نہیں رکھتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ جب گائے کو ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونا، گائے ہو کیسی ہونا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، بالکل جوان ایسی بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھی ایسی بھی نہ ہو،
بلکہ درمیانی عمر کی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی ہمارے اوپر ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے تو بتا دیا کہ گائے کی عمر کیا ہونا، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن رنگ کیا ہونا کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہہ دیا گائے ذبح کرو، ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے پھر سوال کیا رنگ کیسا رہنا؟ لوگ ہم پوچھتے نہیں آج کل کہ شراب نہیں پینا چاہیے، شراب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر نشہ ہو وہ شراب ہے؟ نہیں، وہ نامہ بدل کو آیا تو اسے پی سکتے کیا کر کو کہتی بھی ایک شکل نکالنے کی کوشش کرنا ہے، جتنے سوال کریں گے اتنی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی بنی اسرائیل نے کہا کہ اس کا رنگ کیا ہو، گائے کا رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ ایک دم زرد پیلے رنگ کی ہو۔ وہ بڑا مشکل مسئلہ، پیلے رنگ کی گائے ملنا ذرا مشکل مسئلہ، اور ایسا پیلا رنگ ایک نقطہ بھی دوسرا اس کے اندر نہ ہو، مکمل پیلے رنگ کی گائے، زرد رنگ کی گائے۔ اور پھر کہا کہ پیلا رنگ بھی ایسا ہو دیکھے دل چمکتے رہنا، دیکھنے والا خوش ہو جانا، اسے ویسا رنگ رہنا، اسے ڈھیلا ڈھالا رنگ نہیں رہنا۔ تو پھر کہا انہوں نے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ گائے ہونا جوان بھی نہیں رہنا، بوڑھی بھی نہیں رہنا، پیلے رنگ کی رہنا، لیکن وہ پیلے رنگ کی گئیں، جوان گئیں، کھیتاں میں کام کرنے والی رہے تو چلتا کیا؟ نہیں تو کھیتاں کو پانی نکالنے والی گئی رہتا نا، وہ چلتا کیا ویسے؟ کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں چلتی، بالکل کھا پی کو مست اپنے گھر میں رہنے والی گئی ہونا، کیونکہ کھیتاں میں کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے اس پہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اسے کہا ڈالتے نا گدی ڈالتے نا گردن کو، یہاں کا چمڑا ابھر جاتا ہے، کبھی زخم ہو جاتا ہے، کھیتوں میں کام کری تو مار لگ جاتا ہے۔ تو کہا انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اتنے کنڈیشنوں کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ بہرحال وہ گائے ایک بڑھیا کے پاس ملی، ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس سے کہا کہ بھائی یہ گائے ہمیں دے دے، اس کے بدل میں ہم تمہیں گائیں دے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، کہا کہ 2 لے لو، نہیں 3 لے لو، نہیں 4 لے لو، نہیں 5 10 15 تیاری نہیں ہوتی، پھر کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے اس کی قیمت یہ چاہیے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے میں جتنا سونا بھرا جاتا ہے اتنا سونا بھر کر دو گے تو میں گائیں دوں گی، ورنہ نہیں دوں گی۔ پریشانی کہاں سے کہاں تک آ گئی؟ پہلے ہی مرتبہ اللہ کے حکم کو مان لیتے، گائیں کو ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بیکار سوال نہیں کرنا، کچھ لوگ سوال کرنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن سوال کرتے ہیں بیکار سوال کرتے ہیں، اور نبیوں سے تو بیکار سوال کرنا یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے نا، جبکہ وہ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کے آداب کو بھی اس کے اندر سکھایا گیا ہے کہ مجلس کے اندر ایسے سوال کیے جائے جو بیکار نہ ہو، باکار ہو، کسی کو فائدہ ہو، اپنی ذات کو فائدہ ہو، بیکار چیزیں ہوں وہ نہ پوچھی جائے، کام آنے والی چیزیں پوچھی جائے، جو اپنا مسئلہ درپیش ہے اس کے تعلق سے سوال پوچھا جائے، اس کے اٹھا کو وقت ضائع کرنا ایسا کام نہ کیا جائے، اس سے پریشانیاں کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر دیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے کو تم ذبح کرو۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ گائے کو ذبح کرے تو زندہ ہو جاتا کیا مردہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو جاہلوں کا شیوا ہے، وہ مذاق کرتے ہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ قالوا ادع لنا، تو بنی اسرائیل نے کہا ادع لنا ربک، آپ کے رب سے ہمیں ذرا پوچھ کر بتائیے، دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرہ، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسی گائے ہو لا فارغ ولا بکر، نہ بوڑھی بالکل نہ بالکل جوان، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا کرو، آگے سوال مت کرو۔ لیکن کہا کہ بنی اسرائیل تھی نا، وہ تو نہیں مانتے تھے، پھر ایک سوال اٹھائے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں یہ تو بتاؤ ما لونہا، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے،
قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ بقرۃ صفراء، وہ گائے کیسی ہو؟ بالکل پیلے رنگ کی ہو، زرد، فاقع لونہا، اور ایک دم گاڑا کلر بھی رہنا، پھکا کلر نہیں رہنا، تسر الناظرین، دیکھے دیکھ خوش ہو جانا، ایسا رنگ رہنا گائے کا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر ایک سوال کھڑا کر، اب یہ تو بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یا کھیت میں کام کرنے والی کس جنس کی ہونی چاہیے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر گائے کے تعلق سے کچھ بھی مشابہت ہے، اب کھل کر اور بھی تھوڑا بتا دو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے، راستہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، قَالَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، نہ زمین میں ہل چلانے والی گائے ہو، وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، اور نہ کھیت کے لیے پانی ڈالنے والی گائے ہو، ایسی بھی گائے نہ ہو، مسلمۃ، کوئی عیب نہ ہو، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا، تو بنی اسرائیل نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب پوری بات آئی ہے، سمجھ میں آ رہی، اب پریشانی اٹھا، ڈھونڈو اسے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بہرحال گائے ملی، فذبحوہا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، قریب تھا کہ ان کاموں کو نہ کر پاتے، کیونکہ سارے سوالات ایسے ہی کیے تھے انہوں نے، تو اللہ اس کے سے وہ پریشانی میں پڑ جاتے تھے، بہرحال اللہ نے ان کے لیے آسان فرما دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور جب کہ تم نے قتل کیا ایک جان کو اور اس کے معاملے میں تم جھگڑا کر رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی آدمی کہتے ہیں کہ 7 دروازوں کے اندر بند ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور کوئی آدمی 7 بند دروازوں کے اندر اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کی عبادت کرے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ پر کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ اسے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جیسے چھپی ہوئی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راز کو ظاہر کر دیا، ایسے ہی تمہارے رازوں کو ایک دن ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ اتنے بڑے طاقت والے، قدرت والے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضٍ